موروثی سیاست کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے ہوتا ہے، آپ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے اچانک سے پاکستان کی دو سیاسی پارٹیاں جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس سے بھی بہتر اور واضح جواب چاہیے ہے تو پھر آپ ذرا اپنی نگاہیں اور اپنی نظریں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام پہ بھی ڈالیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان خود اس جماعت کے سربراہ ہے۔ فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود قومی اسمبلی کے ممبر ہے۔ فضل الرحمان کے ایک بھائی سینیٹر ہے جو کہ سینیٹر عطا الرحمان ہے۔ فضل الرحمان کے دوسرے بھائی وہ کے پی کے سی ایم کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں اور مشترکہ امیدوار ہوں گے اپوزیشن کے۔ اگر آپ دیکھیں تو فضل الرحمان کے سمدی غلام علی جو کہ گورنر بھی رہ چکے ہیں، جو کہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ گورنر کے بیٹے اگر آپ دیکھیں تو زبیر علی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے پشاور کا میئر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عہدے ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ ان لوگوں کی سیاست پہ نظر ڈالیں گے، ان لوگوں کے نظریے پہ نظر ڈالیں گے، تو آپ کو موروثی سیاست کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اب ایک نظر پی ٹی آئی پہ بھی ڈالے، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان ہے۔ اپنے علاوہ کسی بھی خاندانی یا فیملی فرد کو ابھی تک کوئی نہ پارٹی کا عہدہ دیا ہے، نہ حکومت میں آ کے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے۔ یہاں پہ جب ہوتے ہیں سارے فیصلے میرٹ پہ ہوتے ہیں، کبھی آئی ایس ایف سے بندہ اٹھا کے مراد سعید بن جاتا ہے، کبھی آئی ایس ایف سے بندہ اٹھا کے وہ کے پی کے لیے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے میرٹ پہ فیصلے، یہ ہے نظریاتی لوگ، یہ ہے نظریاتی پارٹی، اور یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ قوم سے ہی لیڈرز کو چنتے ہیں، جو کہ نظریاتی لوگوں کو اوپر لاتے ہیں، جو کہ انقلابی لوگوں کو اوپر لاتے ہیں اور قوم کے مفادات میں فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس میں میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں، جس میں کوئی موروثی سیاست، کوئی سفارشات اور کوئی دو نمبر ہی نہیں ہوتی۔